محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کی گفتگو میں آپ حضرات نے سماعت کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے اور والدین کی خدمت کے تعلق سے شریعت نے اولاد پر کتنی تاکید کے ساتھ حکم نافذ فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو۔ آج کی گفتگو میں ہمارا موضوع ہے اطاعت والدین اور والد کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ میرے عزیز، والدین کا ایک حق یہ ہے کہ ان کی زندگی بھر اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دائرے میں جو بھی حکم دیں اسے تسلیم کیا جائے اور ان کا ہر کہنا مانا جائے، بشرطے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو۔ اولاد کے لیے ماں باپ دونوں کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ انہوں نے اولاد کی پرورش کی، ان کی تربیت پر ہر لحاظ سے زر خرچ کیا، زندگی بھر ان کے حقوق پورے کیے۔ اس لیے والدین جب بھی اولاد کو بلائیں تو اسے حاضر ہونا چاہیے۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آخرت میں اسے نجات ملے۔ اس نجات کا بیشتر دار و مدار ایمان اور عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت سے وابستہ ہے۔ اگر والدین اولاد سے راضی ہو جائیں تو وہ جنت کی حقدار ہو جائے گی۔ اسے ایک حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، جو ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہی تمہاری جنت و دوزخ ہیں۔ اطاعت والدین کے سلسلے میں ماں باپ کا کہنا ماننا از حد لازم ہے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کو انہی کے فائدے کے لیے بہت سی باتیں کہتے ہیں اور اولاد اس پر عمل نہیں کرتی۔ اسلام نے والدین کو یہاں تک حق دیا ہے کہ اگر والدین بیوی کو طلاق دینے تک کہیں تو بھی ان کے حکم کی اطاعت کر دی جائے۔ یعنی اگر ماں باپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی بات کو مانتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، تو میں نے انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس بات کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ اس حدیث کے ضمن میں مترجم ابو داؤد نے لکھا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر باپ حکم دے تو بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے، ورنہ باپ کا نافرمان شمار ہوگا۔ آج جب کہ اسلام سے ہماری وابستگی برائے نام رہ گئی ہے تو اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بیویوں کے کہنے پر ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، والدین کا نافرمان بننا منظور کر لیتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بیوی کے فرمانبردار ہونے میں فرق نہ آئے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ہی دردناک پہلو ہے کہ بیوی کے لیے والدین کو چھوڑنا تو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن والدین کے لیے اپنی بیوی کو اف تک کہنا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت ہجرت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں نے اپنے والدین کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ دونوں میری جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے تم نے انہیں رلا دیا ہے ویسے ہی انہیں ہنسا دو۔ اللہ، میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا کتنا خیال رکھا ہے، کتنا خیال فرمایا ہے میرے آقا نے۔ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ رو رہے تھے۔ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ، جیسے تم نے انہیں رلایا ہے ویسے انہیں ہنساؤ۔ میرے عزیز، یہ ماں باپ بہت عظیم نعمت ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کی عزت، ان کا احترام اپنے اوپر لازم پکڑ لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ماں کے ساتھ بچے کا والد بھی اس کا محسن ہوتا ہے، کیونکہ والدہ جب اولاد کی نشو و نما اور تربیت کرتی ہے تو اس میں والد کا جسمانی اور مالی تعاون ہوتا ہے۔ اس لیے بچہ جب جوان ہو جائے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ والد کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں والد سے بھی حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بلکہ اس کے ادب و احترام اور اطاعت پر بڑا زور دیا ہے۔ آپ نے اپنے ایک ارشاد مبارک میں باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ باپ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ہے، اب تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر اور چاہے تو اسے کھو دے۔ اس حدیث میں باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، یعنی باپ کی خدمت اولاد کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے، اس لیے اولاد کو اس دروازے کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی خدمت کی جائے اور اس سے عمدہ سلوک کیا جائے تاکہ اللہ راضی ہو اور جنت میں داخل ہونا واجب ہو جائے۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ والد کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھے، نہ اس کا نام لے کر پکارے اور نہ ہی اس کے آگے چلے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم مومنوں کی ماں، ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میرے والد محترم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کے آگے مت چلنا، جب بیٹھنے لگو تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اپنے والد کو نام لے کر مت پکارنا اور اس کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دو آدمیوں کو دیکھا اور ان میں سے ایک سے پوچھا تیرے ساتھ والا کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرے والد محترم۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ ان کا نام لے کر انہیں نہ بلانا، ان کے آگے آگے نہ چلنا اور ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا۔ ہر والد کے اپنی اولاد پر بے حد احسانات ہوتے ہیں۔ اولاد کے لباس،
خوراک اور رہائش کا بندوبست کرنا والد کے ذمہ ہے۔ اس کے لیے ہر والد اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنی اولاد کے حقوق پورے کرتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں انہیں سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹا اگر غلام باپ کو آزاد بھی کرا دے تو پھر بھی اس کی خدمت کا حق پورا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا مگر یہ کہ اسے غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے۔ باپ چونکہ مال کے ذریعے اولاد کی خدمت کرتا ہے، اس لیے اولاد اگر غلام باپ کو آزاد کرانے کے لیے مال تک خرچ کر دے تو پھر بھی والد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ اولاد کو اپنے والد کے لیے ہر وقت اطاعت اور خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی قسم پوری کرے اور ان کا قرض ادا کرے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا لکھا جاتا ہے، اگرچہ ان کی زندگی میں اس سے کچھ کوتاہیاں کیوں نہ ہوئی رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے نیکوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ رضا کا مطلب خوش ہونا ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے طرز عمل سے خوش ہو جائے تو ان سے اللہ خوش ہو جائے گا، اور اگر باپ اولاد سے ناراض رہے تو ایسی اولاد سے اللہ راضی نہ ہوگا۔ لہٰذا نیک اولاد کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے والد ان سے خوش رہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر تم اپنی خدمت و اطاعت اور اچھے سلوک کے ذریعے ماں باپ کو خوش رکھو گے تو تمہارا پروردگار بھی تم سے خوش رہے گا، اور اگر تم نافرمانی و سرکشی اور ایذا رسانی کے ذریعے ماں باپ کو ناخوش و ناراض رکھو گے تو تمہارا پروردگار بھی تم سے ناخوش رہے گا۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، بہتر سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو والدین کی نافرمانیوں سے بچائے، والدین کو تکلیف پہنچانے سے بچائے، والدین کو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے والدین کو اگر وہ دنیا میں ہوں تو انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز، انسان اپنے بچپنے کے زمانے میں والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز کی ضرورت، چھوٹی چھوٹی ضرورت وہ اپنی ماں سے، اپنے والد سے پوری کرتا ہے، اور ماں باپ بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، کسی دانشور نے کہا تھا کہ ایک ماں 7 بیٹوں کو سنبھال لیتی ہے لیکن 7 بیٹے ایک ماں کو نہیں سنبھال پاتے۔ میرے عزیز، آج لوگ شادیاں ہو جاتی ہے تو اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کرو۔ میرے عزیز، کرے، بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے، لیکن بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کرے، بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت و اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ لہٰذا اگر ماں باپ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کام کو کیجئے، آپ اپنی بیوی سے یا اپنی اہلیہ سے اس کام کو کرنے کے لیے مت کہیے۔
میرے عزیز، اگر ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ باتیں، ہماری یہ گفتگو آپ حضرات کو اچھی لگیں تو اسے آگے بھیجنے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کریں۔